السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہمارا موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس شروع ہو رہا ہے، جس کی آج انٹرو کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو مکمل کورس کے حوالے سے جو بھی تفصیلات اور ترتیبات ہیں وہ بتائی جائیں گی، اور جو ایپس ہم پڑھیں گے ان کے حوالے سے گرافک ڈیزائننگ کا تعارف، گرافک ڈیزائننگ کے فوائد، موبائل گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ آواز اور سکرین کے بارے میں ایک دفعہ آپ لوگ بتا دیں کہ کلیئر ہے بالکل، پھر انشاءاللہ ہم بیچ میں رکیں گے نہیں۔ ایک دفعہ میرے دل کے اطمینان کے لیے آواز اور سکرین کے بارے میں آپ لوگ بتا دیں، ایک دو لوگ ہی بتا دیں بس۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا یہ جو کورس ہے الصفا آن لائن کی طرف سے مینیج کیا جا رہا ہے۔ کورس کا نام ہے موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس، جس میں جو یہ میں نے ایڈٹ بھی کرنا تھا لیکن نہیں کر پایا، حالانکہ سوچ رہا تھا۔ یہ 2020 لکھا ہوا ہے اور 4 تاریخ چونکہ ہمارا یہ کورس شروع ہونا تھا، اس کو ایڈٹ نہیں کر سکا میں۔ بہرحال آج 5 جنوری 2021 کو ہمارا یہ موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس شروع ہو رہا ہے، جس میں جو معلم میں آپ سے مخاطب ہوں احسان الہی تبسم، یہ الصفا آن لائن کا اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور موبائل نمبر بھی ہے 032034330000۔ یہ نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیجئے تاکہ مکمل کورس میں آپ لوگوں کو، ویسے تو پتہ ہی ہوگا، کسی قسم کا اگر کوئی معاملہ ہو، پریشانی ہو، تو آپ لوگ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر الصفا آن لائن کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ الصفا آن لائن دراصل ادارہ ہے کیا۔ الصفا سائنس ہائی اسکول اینڈ اکیڈمی یہاں لاہور میں ایک تعلیمی ادارہ ہے میرا، جس میں صبح کے ٹائم اسکول ہے اور شام کے ٹائم سیکنڈ ٹائم اکیڈمی ہے۔ اسی ادارے کے تعلیمی سلسلے کی ایک کڑی الصفا آن لائن ہے، جو گزشتہ چند سالوں سے آن لائن کورسز کروا رہا ہے، جن میں سے کچھ فری کورسز ہوتے ہیں اور کچھ پیڈ کورسز ہوتے ہیں۔ انہی پیڈ کورسز میں سے ایک کورس جس میں آپ لوگ شامل ہیں اور آج اس کی پہلی انٹرو کلاس ہے، یہ کورس بھی ہے۔ موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس ہمارا پہلے بھی ہوا تھا لیکن وہ فری تھا، اور یہ جو کورس آپ لوگوں کے لیے موبائل گرافک ڈیزائننگ کا رکھا گیا ہے، یہ پیڈ کورس ہے۔ آپ لوگ فیس ادا کر کے اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بھرپور طریقے سے اس کورس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ الصفا آن لائن کا مقصد کیا ہے؟ الصفا آن لائن کے ذریعے ہم دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اولین مقصد الصفا آن لائن کا ہے۔ انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال کا شعور لوگوں تک پہنچانا۔ انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن اس فتنے کو ہم مثبت کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس وبا کو ہم اپنے لیے باعث نجات کیسے بنا سکتے ہیں، اس چیز کا شعور لوگوں تک پہنچانا۔ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، یا دیگر جو جدید ٹیکنالوجی سے متعلقہ مختلف اشیاء ہیں، ان کا ہم مثبت استعمال کیسے کر سکتے ہیں،
یہ ہم اسوفا آن لائن کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک اس چیز کا شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں. نوجوان نسل بالخصوص مدارس کے طلبہ و طالبات، یہ کون یار بغیر نام کے آیا ہوا ہے؟ اب میں گروپ سے خارج کر دوں گا کلاس سے تو پھر بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کلاس کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا اپنا نام لکھ کے آنا ہے. اب یہ بھائی صاحب پتہ نہیں کیا نام لکھ کے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کچھ چکر ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب بھائی آپ لوگوں کو پہلے بتایا گیا تھا گروپس میں کہ آپ لوگوں نے اپنا اپنا نام لکھ کر آنا ہے. اب مجھے مخاطب کرنا ہو یہاں پر، یہ دیکھیں تیسرے نمبر پر یہ کوئی بھائی صاحب ہیں، پتہ نہیں کس نام سے آئے ہوئے ہیں. بہرحال آج چونکہ انٹرو کلاس ہے تو آج کے دن کے لیے آپ کو معافی دی جاتی ہے. آپ لوگ اپنا آئندہ نام نہ لکھ کر آئے تو آپ لوگوں کو بغیر وارننگ کے، بغیر تمہید، اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ کیے چپ کر کے بنا بتائے میں نے گروپ سے یا کلاس سے خارج کر دینا، پھر بیٹھے رہنا منہ اٹھا کے. آپ لوگ یار ذمہ دار ہو اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ ہمارے لیے پرابلم کریٹ نہیں کریں گے تو. بہرحال تو بات میں کر رہا تھا کہ نوجوان نسل بالخصوص مدارس کے طلبہ و طالبات جو ٹیکنالوجی سے ناشنا ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں تک رسائی عام فہم انداز میں کروانا. یعنی مدارس کے اسٹوڈنٹس، طلبہ و طالبات، مدارس کے بچے بچیاں جن کے لیے انگلش کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کے معاملات کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، تو ان کو بہت ہی آسان انداز میں ٹیکنالوجی سے اور انٹرنیٹ کا جو مثبت استعمال ہے اس تک لے کر آنا، تاکہ وہ سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دین اسلام میں اپنا زیادہ سے زیادہ مثبت کردار ادا کر سکیں. بالآخر ہمارا مقصد دین کی خدمت ہی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جتنی چیزیں ہم سیکھیں گے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہم دین کی نشر و اشاعت کر سکیں، دین کی اشاعت میں اپنا مثبت کردار زیادہ سے زیادہ ادا کر سکیں. آگے چلتے ہیں جی. ہم یہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ واٹس ایپ نمبر اسوفا آن لائن کا اور آپ کے اس کورس میں ٹیچر جو ہیں احسان الہی، ان کا واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے اور موبائل نمبر بھی یہی ہے. کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسوفا آن لائن کے نام سے، اور اسی طرح ٹیلی گرام پر بھی ہمارا چینل موجود ہے. یوٹیوب پر ظاہری بات ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یوٹیوب پر صرف آپ لوگوں کو ویڈیوز ہی دیکھنے کو ملیں گی جو ہمارا چینل ہے، جبکہ ہمارا جو ٹیلی گرام چینل ہے اس میں بہت ساری کریک پیڈ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو خریدنا پڑتا ہے، اس کا فری یا یوں کہہ لیں کہ کریک ورژن آپ لوگوں کو ہمارے چینل سے مل جائے گا. کون ہے؟ ایک منٹ ضرب دیجیے گا مجھے، صرف ایک منٹ میں آیا ضرور. جی بتائیں، آواز اور سکرین آ رہی ہے؟ آواز اور سکرین کے بارے میں جلدی سے بتائیں آپ لوگ. جی تو ٹیلی گرام پر آپ لوگوں کو بہت سارے سافٹ ویئرز مل جائیں گے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا بہت سارا ڈیٹا مل جائے گا، اور گرافک ڈیزائننگ کا بہت زیادہ ڈیٹا وہاں پر اپلوڈ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو اسوفا آن لائن انگلش میں آپ لکھیں گے
تو آپ لوگوں کو ہمارا یوٹیوب چینل بھی مل جائے گا اور ہمارا جو ٹیلی گرام چینل ہے وہ بھی مل جائے گا. اس کے بعد ٹویٹر پر بھی ہمارا اسوفا آن لائن کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے. فیس بک آئی ڈی بھی ہے اسوفا آن لائن کے نام سے, اور فیس بک پیج بھی ہمارا اسوفا آن لائن کے نام سے ہے, جس پیج پر آج کی پہلی کلاس کے بارے میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک بھی دینا ہے. گروپس میں آپ لوگوں کو لنک دے دیا جائے گا پوسٹ کا, اس پوسٹ پہ جا کے کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں نے آج کی انٹرو کلاس کے حوالے سے اپنے اپنے تاثرات فیڈ بیک لازمی طور پر دینا ہے. بہرحال اس کے بعد انسٹا پر بھی ہمارا صوفہ آن لائن کا اکاؤنٹ موجود ہے. یہ ہمارا یوزر نیم ہے. کسی بھی اکاؤنٹ پہ آپ جانا چاہیں تو یہ ہمارا اسوفا آن لائن @اسوفا آن لائن 3 یہ آپ سرچ کریں گے تو یہ جتنے سوشل میڈیا کے آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ہمارا اکاؤنٹ مل جائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. گرافک ڈیزائننگ کا تعارف. گرافک ڈیزائننگ کہتے کسے ہیں؟ گرافک ڈیزائن تحریر اور تصویر کے ذریعے بصری مواصلات کا کام ہے. یعنی کسی خاص پیغام کو تحریر، تصویر اور مختلف شکلوں کے امتزاج سے بہتر طریقے سے پیش کرنے کا نام گرافک ڈیزائننگ ہے. یعنی کسی تحریر کو تصویر کے ساتھ مختلف چیزوں کو ملانے کے بعد جب ہم اس کو بہتر طریقے سے کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں مختلف سافٹ ویئرز، مختلف ایپلیکیشنز کے ذریعے، تو اس کو ہم گرافک ڈیزائننگ کہتے ہیں. یہ کام دو طرح سے ہی کیا جاتا ہے. یا تو کوئی شوقیہ طور پر گرافک ڈیزائننگ سیکھتا ہے یا کوئی اس کو ایز اے پروفیشن منتخب کرنا چاہتا ہے. دو ہی صورتوں میں لوگ گرافک ڈیزائنر بنتے ہیں. اور جو گرافک ڈیزائننگ کرتا ہے اس کو ڈیزائنر بولتے ہیں، ظاہری بات ہے. جو مختلف شکلوں کو ملانے کے ذریعے مخصوص بصری پیغام تیار کرتا اور پیش کرتا ہے. ڈیزائننگ کوئی بھی ہو. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں بہت سارے سائن بورڈ نظر آتے ہیں، فلیکسیں نظر آتی ہیں، اشتہارات نظر آتے ہیں، ہینڈ پمفلٹ ملتے ہیں، پھر لوگو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وزٹنگ کارڈ ہم دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے تیار کی گئی ہیں. انہی کو ہم ڈیزائن بولتے ہیں. اصولی طور پر تو گرافک ڈیزائننگ کے لیے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے اندر بڑے بڑے سافٹ ویئرز استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اڈوب السٹریٹر ہے، اڈوب فوٹو شاپ ہے، کورل ڈرا وغیرہ. اس طرح کے سافٹ ویئر جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اندر استعمال ہوتے ہیں اصولی طور پر تو گرافک ڈیزائننگ ان کے اندر کی جاتی ہے. اب یہ کمپیوٹر گرافک ڈیزائننگ کے کچھ نمونے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو ڈیزائننگ کمپیوٹر کے جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے اندر تیار کی گئی ہے. یہ تمام ڈیزائن آپ کے سر احسان نے ہی بنائے ہوئے ہیں اڈوب السٹریٹر کے اندر. یہ پہلا ڈیزائن ہمارے اس کورس کا ہی ہے. یہ واحد ڈیزائن ہے جو ہم نے کمپیوٹر پہ بنایا ہے ہمارے اس کورس کے حوالے سے. چونکہ یہ موبائل کا کورس تھا تو اصولی طور پر تو اس کورس کے لیے جتنے بھی ڈیزائن تیار کیے جانے چاہیے تھے وہ سارے موبائل میں ہی کیے جانے چاہیے تھے. لیکن یہ ایک ڈیزائن ہم نے صرف کمپیوٹر پر تیار کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیزائن اس کورس کی تشہیر کے لیے یا ایڈورٹائز کے لیے ہم نے تیار کیے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے موبائل کے اندر ہی ڈیزائن کیے ہیں. آگے چل کے ایک دو ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو مل بھی جائیں گے. اب یہاں پر جتنے بھی آپ کو ڈیزائن دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ سارے کے سارے کمپیوٹر کے اندر تیار کیے گئے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اصولی طور پر تو اب یہاں پر کچھ مزید کچھ نمونے گرافک ڈیزائننگ کے جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اندر تیار کیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارا موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہوا تھا، بہت بہترین اور زبردست کورس. اگر آپ میں سے کوئی بھی وہ کورس لینا چاہے تو کلاس کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. ریکارڈنگ کی صورت میں دے دیا جائے گا. فیس یہاں پر آپ لوگوں کو 1000 روپے دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کی فیس اب ریکارڈنگ کی صورت میں 1500 روپے ہے. بہرحال یہ تو ایک ضمن بات آ گئی تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو یہ ڈیزائن جتنے آپ کے سامنے یہاں پر میں دکھا رہا ہوں یہ سارے کے سارے کمپیوٹر کے اندر تیار کیے گئے ہیں.
آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کورس موبائل گرافک ڈیزائننگ کا ہے اور سر کمپیوٹر گرافک ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں، تو آگے چل کے انشاءاللہ ہم اپنے موبائل گرافک ڈیزائننگ کی بھی بات کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی گرافک ڈیزائننگ کی اہمیت کیا ہے۔ گرافک ڈیزائننگ بہت وسیع شعبہ ہے، ایک چھوٹے کاروبار کے وزٹنگ کارڈ سے لے کر، ہم دیکھ لیں، میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے کچھ مثالیں دی، آپ کوئی بھی فلیکس دیکھ لیں، کوئی بھی ہینڈ پمفلٹ دیکھ لیں، پھر وزٹنگ کارڈ دیکھ لیں، پھر اشتہار دیکھ لیں، پھر یہ سائن بورڈ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت ساری، یعنی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہر طرف ہمیں گرافک ڈیزائننگ نظر آتی ہے۔ یعنی ایک چھوٹے کاروبار کے وزٹنگ کارڈ سے لے کر ملٹی نیشنل کمپنی کی برانڈنگ اور میڈیا اور سوشل میڈیا کی کمپین تک گرافک ڈیزائننگ کا کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے کاروبار سے لے کر بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو یا اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے گرافک ڈیزائننگ کا بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں، اور گرافک ڈیزائننگ کسی بھی کاروبار کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اچھی گرافک ڈیزائننگ کی بدولت کسی بھی چیز کو دیدہ زیب، خوبصورت اور منفرد انداز میں پیش کر کے اس کی قدر و قیمت میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ شعبہ کوئی بھی ہو، گرافک ڈیزائنر کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہی ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں گرافک ڈیزائننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہر کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے گرافک ڈیزائنر کی بہرحال ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ آن لائن مارکیٹ ہو یا آف لائن، گرافک ڈیزائننگ کے شعبے سے وابستہ افراد کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے۔ یعنی کوئی بھی کاروبار ہو، آن لائن ہو کاروبار یا آف لائن ہو، اب سوشل میڈیا دیکھ لیں، فیس بک کو سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ سٹیٹس پر ہم مختلف ڈیزائن دیکھتے ہیں، کوئی اسلامی ڈیزائن ہو، کوئی کاروبار کی تشہیر کوئی کر رہا ہے، اس کو وہ ڈیزائن کرتا ہے، بڑا خوبصورت طریقے سے بنا کر پھر وہ اپنی اس پروڈکٹ کو پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے وہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، گرافک ڈیزائننگ سب سے زیادہ کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی گرافک ڈیزائننگ پرنٹنگ پریس۔ اب میں نے جتنی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اشتہار ہو، فلیکس ہو، وزٹنگ کارڈ ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہاں سے نکل کر آتی ہیں جی؟ پرنٹنگ پریس سے۔ اور پرنٹنگ پریس کے لیے سب سے زیادہ جس بندے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ، یا یوں کہہ لیں کہ پرنٹنگ پریس کے لیے ریڑھ کی ہڈی جو بندہ رکھتا ہے وہ گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے۔ آفس ورک میں بھی ہمیں گرافک ڈیزائننگ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈاکومنٹس اگر کوئی تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی گرافک ڈیزائننگ ہمیں آئے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت اپنے لیے ڈاکومنٹ تیار کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا۔ ویب ڈیزائننگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس میں بھی گرافک ڈیزائنر کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ گرافک ڈیزائنر بڑا ہی خوبصورت طریقے سے کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتا ہے۔ ایپ ڈیزائننگ، آپ کا اینڈرائیڈ موبائل ہے، موبائل کے اندر جتنی بھی ایپس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ ہمارا یہ جو زوم سافٹ ویئر ہے جس پر ہم کلاس لے رہے ہیں، یہ سافٹ ویئر سے لے کر کوئی بھی ایپ، کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی ویب، ان ساری چیزوں کے پیچھے گرافک ڈیزائننگ ہے۔ یہ جتنی ایپس آپ اینڈرائیڈ موبائل میں دیکھتے ہیں، یہ پہلے ڈیزائن ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈیولپر اس کو پلے اسٹور پر ڈیولپ کرتا ہے۔ اس کے بعد پوسٹ ڈیزائننگ، سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تو وہ اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو، چاہے وہ کاروبار کی ہو یا کوئی اسلامی کوئی مذہبی پوسٹ ہو، تو اس پوسٹ کو وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس کے لیے ڈیزائننگ کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ موبائل گرافک ڈیزائننگ، چونکہ ہمارا یہ کورس موبائل گرافک ڈیزائننگ کا ہے، یعنی گرافک ڈیزائننگ جو اصولی طور پر تو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے جو بڑے بڑے سافٹ ویئرز ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہم یہ ڈیزائننگ اپنے ہاتھ میں موجود، اپنے پاس موجود اینڈرائیڈ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔
آج کی اس پہلی کلاس کے آغاز میں اب تک ہم گرافک ڈیزائننگ کا تعارف دیکھ چکے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ کے فوائد وغیرہ کیا ہیں اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ یہ چیز جانتا ہے کہ اصولی طور پر تو موبائل، یہ جتنے کام اب موبائل میں ہونے لگ گئے ہیں، اصولی طور پر موبائل کا کام یہ نہیں ہے. موبائل جب تخلیق کیا گیا تھا تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس میں کال یا میسج SMS وغیرہ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کیا جا سکے. لیکن موبائل پہلے سادہ موبائل تھا. سر کیمرہ آف کروا دیں. کیمرہ کس کا آن ہے بھائی؟ گلیکسی J6 Plus کیمرہ آف کرو بھائی، چائے بعد میں پی لینا. کیمرہ آف کر دو یار. کیسے لوگ ہیں، میں کہے جا رہا ہوں. اب یہاں سے کمال نہیں ہے ویسے، کتنے چسکے لے لے کر لوگ کلاس لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چائے پی جا رہی ہے اور ہم یہاں پر سردی میں بیٹھے کلاس لے رہے ہیں. بہرحال تو سادہ جو موبائل تھا وہ اینڈرائڈ موبائل میں بدلا. موبائل جو سادہ تھا وہ اینڈرائڈ موبائل میں آیا. پھر اس کی ضرورت اس قدر بڑھ گئی کہ یہ ہر بندے کی ضرورت بن گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، اینڈرائڈ موبائل ہر بندے کی ضرورت بن گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کام، بلکہ وہ کام نہیں، ہر وہ کام، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ جو ہر کا لفظ میں نے بولا ہے یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہر ہے کہ ہر وہ کام جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اندر ہو سکتا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں، جس کو ہم بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں کہ یہ موبائل کیا چیز ہے، ہر وہ کام جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اندر ہوتا تھا، بڑے بڑے ہیوی سافٹ ویئرز کے اندر، اب ہر وہ کام ہم اپنے اینڈرائڈ موبائل کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی اینڈرائڈ موبائل کی افادیت پر. ہم نے بات کر لی ہے، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے. اچھا یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتایا دوں، 5 منٹ رہ گئے ہیں کلاس اینڈ ہونے میں. کلاس جیسے ہی اینڈ ہو آپ لوگوں نے دوبارہ کلاس جوائن کر لینی ہے، اور کلاس تب تک آپ لوگوں کی اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں کو بتا نہ دیا جائے کہ اب کلاس آپ لوگوں کی اینڈ ہو چکی ہے، آپ لوگ چلے جائیں. 40 منٹ کے بعد، چونکہ یہ زوم کا ٹرائل ورژن ہے ہمارے پاس، یہ سافٹ ویئر پیڈ ہم نے نہیں خریدا ہوا، تو 40 منٹ کے بعد کلاس اینڈ ہو جاتی ہے. 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں ابھی بات کر رہا ہوں. جیسے ہی کلاس اینڈ ہو آپ لوگوں نے کلاس کو دوبارہ جوائن کر لینا. تو میں بات کر رہا تھا، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیے ہیں، ان فوائد کے ساتھ اینڈرائڈ موبائل کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں. اور ان نقصانات کو اگر ہم روکنا چاہیں، ہم یہ سوچیں کہ جی میں ان نقصانات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو ختم تو نہیں ہو سکتے یہ. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان نقصانات کو ہم فوائد میں بدل دیں. کس طرح؟ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر بندے کے گھر میں کچھ نہ کچھ بچے ہوں گے، اور وہ بچے اینڈرائڈ موبائل، ہر وقت وہ اینڈرائڈ موبائل کے ساتھ چپٹے رہتے ہیں، اور ہر بچے کی یہ ضد ہوتی ہے کہ جی مجھے موبائل دے دیں، مجھے موبائل دے دیں. میٹرک بچہ بعد میں پاس کرتا ہے اور اس کی اینڈرائڈ موبائل کے حوالے سے فرمائشیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں. اب موبائل کے ضد، یہ بچے جو ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں موبائل لے کر دیں، والدین کے لیے اینڈرائڈ موبائل لے کر دینا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. اکثر والدین اگر وہ خود رکھ سکتے ہیں تو بچوں کو بھی لے کے دے سکتے ہیں، لیکن والدین کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ بچے کہیں ان اینڈرائڈ موبائل کے منفی استعمال کی طرف نہ آ جائیں، کہیں اس کا جو نیگیٹو یوز ہے بچے اس طرف نہ لگ جائیں. تو اینڈرائڈ موبائل کا جو پازیٹیو استعمال ہے، پازیٹیو یوز ہے، اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم بچوں کو بتائیں. اور اس کے پازیٹیو یوز میں سے ایک جو بہترین اس کا مثبت استعمال ہے وہ یہ
کہ ہم اپنے موبائل کے اندر گرافک ڈیزائننگ سیکھ جائیں. اس کے جو نقصانات ہیں اگر ہم سوچیں نا کہ اس چاہے وہ بڑا ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, عورت ہو, مرد, کوئی بھی ہو, امیر ہو, غریب ہو, کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, تو اقدس بچے یہ وہ والی کلاس, چونکہ وہ فری کلاس تھی, یہ پیڈ کلاس ہے, یہ والے لوگ اس کلاس میں نہیں تھے, اس لیے یہ سیم وہی کلاس ہے. آگے چل کے انشاءاللہ مزید ہم مختلف چیزیں پڑھیں گے. بہرحال تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس کے جو نقصانات ہیں, زندگی کے کسی شعبے سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا ہو, اینڈرائڈ موبائل کے تو بہرحال نقصانات ہیں ہی ہیں. ان نقصانات کو ہم فوائد میں کس طرح بدل سکتے ہیں کہ اس کا ہم مثبت استعمال کرنا شروع کر دیں, اس کی مثبت سرگرمیوں میں لگ جائیں. اور اس کی مثبت سرگرمیاں ہیں کیا؟ وہ یہ کہ ہم اپنے موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں, موبائل کا جو نیگیٹو یوز ہے اس کو چھوڑ کر ہم پازیٹیو اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں, اس میں مثبت سرگرمیاں کرنا شروع کر دیں, مثبت سرگرمیوں میں ہم آ جائیں اور ایسی چیزیں سیکھیں کہ جن چیزوں کو سیکھنے کے بعد ہمارا نقصان نہ ہو دینی اور دنیاوی اعتبار سے, بلکہ فائدہ ہو دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی. گرافک ڈیزائننگ میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ کہیں ملازمت کرتا ہو, چاہے اس کا اپنا کاروبار, بلکہ اپنا کاروبار ہو تو اس کو تو اشد ضرورت ہے گرافک ڈیزائننگ کی, کیونکہ کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے خاص طور پر سوشل میڈیا پر گرافک ڈیزائننگ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس حوالے سے یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اصولی طور پر تو گرافک ڈیزائننگ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے جو سافٹ ویئر جیسے ایڈوب السٹریٹر ہے, ایڈوب فوٹو شاپ ہے, کورل ڈرا ہے اور ایڈوب ان ڈیزائن ہے, اس طرح کے جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے اندر اصولی طور پر گرافک ڈیزائننگ کی جاتی ہے. لیکن اب ہم اینڈرائڈ موبائل کے اندر بھی بالکل اسی طرح گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جس طرح بڑے بڑے پروفیشنل گرافک ڈیزائنر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے اندر گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں. 1 منٹ رہ چکا ہے, میں کلاس کو اینڈ کرنے لگا ہوں. آپ لوگ تمام کے تمام دوبارہ سے فوری طور پر کلاس جوائن کر لیجئے گا. میں کلاس اینڈ کرنے لگا ہوں. کلاس دوبارہ جوائن کریے گا, میں کلاس اینڈ کرنے لگا ہوں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی سب کو؟ ذرا جلدی سے بتا دیں آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. 38 لوگ تقریباً 43 تھے کلاس میں. کتنے لوگ تھے بلا کلاس میں؟ 43 تھے. ایک منٹ صرف انتظار اور کر لیں تاکہ احباب جتنے بھی ہیں وہ پورے ہو جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. 40 ہو گئے ہیں، بس ایک دو لوگ اور رہ گئے ہیں، وہ آ جائیں. چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اصولی طور پر تو گرافک ڈیزائننگ کمپیوٹر کے وہ سافٹ ویئر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں، ایڈوب السٹریٹر، فوٹو شاپ، کورل ڈرا، ان کے اندر ہوتی ہے. لیکن اینڈرائڈ موبائل نے اب اتنی ترقی کر لی ہے اور اتنی زیادہ بہترین اور زبردست ایپلیکیشنز اینڈرائڈ موبائل میں اور پلے اسٹور کے اندر آ چکی ہیں کہ جن ایپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پروفیشنل لیول کی گرافک ڈیزائننگ، جس کے کچھ سیمپل میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں، وہ ہم اپنے اینڈرائڈ موبائل کے اندر کر سکتے ہیں، جس موبائل کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں. تو یہ کورسز جو موبائل کے ہیں، چاہے وہ موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ کا ہو، چاہے وہ موبائل گرافک ڈیزائننگ کا ہو، یہ صرف ہم خود ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں، تاکہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے بچے بھی ان مثبت سرگرمیوں کی طرف آ جائیں. اور موبائل جو ہر ایک کے لیے ایک وبال اور ایک آزمائش بنا ہوا ہے، اس کا مثبت استعمال ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اب اس کورس میں ہم سیکھیں گے کیا کیا؟ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے لیے پوسٹ، یہ چیز اس کورس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھائی جائے گی. اس کے بعد پروفائل پکچر اور فوٹو ڈیزائن. سوشل میڈیا ہم میں سے تقریباً ہر بندہ استعمال کرتا ہے، کوئی ایسا ایک بھی نہیں ہے جو سوشل میڈیا سے دور ہو. اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کے لیے گرافک ڈیزائننگ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سوشل میڈیا جو استعمال کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ پروفائل پکچر سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے، فوٹو ڈیزائن سے بھی کور فوٹو جو فیس بک کی کور فوٹو ہے اس سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو فیس بک یوز کرتا ہے، یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر بھی ہے، تو اس کا گرافک ڈیزائننگ سے تو بہرحال واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے. تو ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کے لیے گرافک ڈیزائننگ سیکھنا نہایت ضروری ہے. کاروبار کے لیے تشہیر، یعنی کاروبار کے لیے تشہیری ڈیزائن بنانا. ہم میں سے تقریباً بہت سارے لوگ اپنا کاروبار کرنے والے ہوں گے. اگر ہم اپنا کاروبار نہیں بھی کرتے، ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں، تو جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو اب گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد مختلف لوگوں کو جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کی پروڈکٹس کی ڈیزائننگ کر کے دے کے پیسے کما رہے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی اب ایڈمیشن ہوئے، بہت سارے لوگوں نے پوچھا سر یہ جو کورس آپ کروا رہے ہیں، کیا اس کورس کے بعد ہم لوگ ارننگ بھی شروع کر پائیں گے؟ کیا ہم پیسے کمانے لگ جائیں گے؟ تو بھائی پہلے سیکھ تو لو، پہلے محنت تو کر لو، پہلے ٹولز سیکھ لو، ہنر آپ کے پاس آ جائے، اسکل آپ حاصل کر لو، محنت کرو، پریکٹس کرو، آپ کے کام میں نکھار آئے، خوبصورتی آئے، اس کے بعد لوگوں کو آپ ڈیزائن بنا کے دیں گے، اس کا آپ کو معاوضہ ملے گا، لازمی طور پر ملے گا. تو اگر ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں تب بھی، اور اگر اپنا کاروبار نہیں کرتے، کہیں ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جن کا کاروبار ہے ان کو ہم ڈیزائن بنا کے اپنے اس ڈیزائن کا ان سے اچھا خاصا معاوضہ لے سکتے ہیں. لیکن شرط محنت ہے، پریکٹس ہے،
लगन है, आप लगातार मेहनत करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाअल्लाह ताला फिर आपके काम में निखार आएगा और फिर यही काम आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा मुआवजा भी देगा। अपने बिजनेस के लिए लोगो डिजाइन करना इंशाअल्लाह इस कोर्स में आप लोगों को सिखाया जाएगा। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज, आपने मुख्तलिफ न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज का एक टेम्पलेट देखा होगा, एक फॉर्मेट होता है, खास फॉर्मेट होता है ब्रेकिंग न्यूज का, जैसे वो डिजाइन की गई होती है ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर भी आप लोग देखते होंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज किस तरह डिजाइन की जाती है, ये चीज भी इंशाअल्लाह आप लोगों को इस कोर्स में सिखाई जाएगी। हाँ, हम में से अक्सर लोग शायरी को पसंद करते होंगे। सोशल मीडिया पर तो मतलब हर बंदा ही इस तरह की चीजों को शेयर कर रहा होता है, तो किसी भी तस्वीर पर शायरी डिजाइन करना, ये चीज भी इंशाअल्लाह हम अपने इस कोर्स में सीखेंगे। अरबी रस्मुल खत में कैलीग्राफी करना, कैलीग्राफी क्या होती है, ये चीज इंशाअल्लाह मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं। मतलब उसके कुछ सैंपल आप लोगों को दिखाए जाएंगे, लेकिन अभी समझ लें आप लोग कि जिस तरह खत्तात खताती करता है, इस तरह अरबी अंदाज में किताबत अपने मोबाइल के अंदर रहते हुए करना, ये चीज भी हम अपने इस कोर्स में सीखेंगे। 3D मॉकअप डिजाइनिंग, यानी 3D डिजाइन हम किस तरह बना सकते हैं, ये चीज भी, इसके सैंपल भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं। ये चीज भी इस कोर्स में आप लोगों को सिखाई जाएगी इंशाअल्लाह। यूट्यूब के लिए खूबसूरत थंबनेल बनाना, यूट्यूब, कौन बंदा है हम में से जिसका यूट्यूब से वास्ता नहीं पड़ता? हर बंदे का यूट्यूब से वास्ता पड़ता है। यूट्यूब के लिए जो वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं, उन वीडियो को प्रमोट करने के लिए या उन वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, ये यूट्यूब चैनल में वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की अहमियत है वो यूट्यूब की उस वीडियो का थंबनेल है। तो खूबसूरत तरीके से थंबनेल किस तरह डिजाइन किया जाता है अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, ये चीज भी इंशाअल्लाह आप लोगों को भरपूर तरीके से इस कोर्स में सिखाई जाएगी। कारोबार के लिए विजिटिंग कार्ड, हम में से हर बंदा जानता है विजिटिंग कार्ड किसे बोलते हैं, ये चीज भी हम अपने इस कोर्स में सीखेंगे इंशाअल्लाह। अदबी और इस्लाही पोस्टर तैयार करना, यानी दीनी कोई पोस्ट तैयार करना चाहते हैं, कोई मजहबी कोई इस्लाही इस तरह की चीज बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया वगैरह के लिए, तो वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं। और याद रखें, ये जितनी चीजें यहां पर आप लोगों को बताई गई हैं, ये सिर्फ स्क्रीन के लिए नहीं, यानी सोशल मीडिया के लिए नहीं, हम इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। वो आप लोगों को तरीका इंशाअल्लाह बाद में बताया जाएगा जब हम आगे चल के ये चीजें सीखेंगे। तहरीर के लिए दिलकश टाइटल डिजाइन करना, यानी आपने सोशल मीडिया पे बहुत लंबी तहरीर देखी होगी, तो उस तहरीर का जो मौजू है, टॉपिक है, उस टॉपिक का टाइटल डिजाइन करना, उस तहरीर के हवाले से उस पर तस्वीर लगाना या उस तहरीर के रिलेटेड उसको डिजाइन करके टाइटल बनाना, ये चीज भी इंशाअल्लाह इस कोर्स के अंदर आप लोगों को सिखाई जाएगी। और ये सारी चीजें सीखने के बाद अगर हमारे पास वक्त हुआ, जो कोर्स का हमारा वक्त है उतना हमारे पास टाइम, उससे कुछ टाइम बच गया, तो इंशाल्लाह इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें इस कोर्स में आप लोगों को बताई और सिखाई जाएंगी इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं मोबाइल के अंदर तैयार की गई कुछ चीजों के नमूने, यानी मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग में पोस्टर जो होता है व्हाट्सएप के लिए, वैसे तो पोस्टर ज्यादातर इंस्टा और फेसबुक के लिए होता है, क्योंकि एग्जैक्ट फेसबुक और इंस्टा का साइज पोस्टर का होता है, ट्विटर पर भी तकरीबन वही लगता है, लेकिन सोशल मीडिया में व्हाट्सएप वगैरह पर भी ये लग जाते हैं। ये अब ये देखें, ये डिजाइन जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मोबाइल में बनाया गया है और हमारे इसी कोर्स के लिए ये मोबाइल के अंदर डिजाइन किया गया है। ये भी हमारी कैलीग्राफी और 3D डिजाइनिंग की एक क्लास फ्री हुई थी, उसके लिए मोबाइल के अंदर मैंने डिजाइन किया था। ये भी मोबाइल के अंदर ही डिजाइन किया गया है। ये भी मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिजाइन की गई है। उसके बाद ये भी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिजाइन की है मोबाइल के अंदर। उसके बाद ये
ایک ڈیزائن ہم نے موبائل کے اندر ہی ڈیزائن کیا ہے. ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں, انہوں نے اپنی اکیڈمی کے لیے یہ ڈیزائن کیا تھا خود ہی, اور مطلب کہ اتنا مزیدار نہیں مجھے لگا, تو پھر میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا کہ یہ ڈیزائن آپ ختم کر دیں, میں آپ کو اس کے بدلے میں ڈیزائن بنا کے دیتا ہوں. تو پھر میں نے ان کو یہ والا ڈیزائن بنا کے دیا تھا. بہرحال یہ والا ڈیزائن بھی موبائل کے اندر ہی بنایا گیا ہے. یہ اور یہ 3 ڈیزائن, یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, بہت ہی قابل, اور ان کے شفا یابی اور صحت یابی کے لیے بھی آپ تمام لوگ دعا کر دیں. بیمار رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا کرے. تو یہ انہوں نے اپنے موبائل کے اندر ڈیزائن بنائے ہیں, اینڈرائڈ موبائل کے اندر الحمدللہ, اور ہمارا جو موبائل گرافک ڈیزائننگ کا پہلا کورس تھا اس میں وہ شامل تھی. دعا آمین تو کہہ دیں سارے لوگ, دعا کی ہے سارے لوگ, آمین تو کہہ دیں اللہ کے بندو, شاید کسی کی آمین اللہ قبول کر لے. چلیں جی, موبائل گرافک ڈیزائننگ میں بروشر کے کچھ نمونے. یہ تینوں بروشر, یہ والا جو ہے, یہ والا, یہ موبائل کے اندر ہمارے اسی کورس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور موبائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ تینوں بروشر بھی موبائل کے اندر ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں. یاد رکھیں, میں یہ چیز بار بار کہہ رہا ہوں, بالکل اس طرح کی ڈیزائننگ, بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ڈیزائننگ بنانے کے آپ لوگ قابل ہو جائیں گے. شرط صرف اور صرف ایک ہے, آپ لوگوں کی محنت, سنجیدگی, اور تیسرے نمبر پر پریکٹس. یہ 3 چیزوں کی گارنٹی آپ دے دیں, ایگزیکٹ بالکل اس طرح کے ڈیزائن, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ڈیزائن آپ بنانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. محنت, پریکٹس, سنجیدگی, یہ 3 چیزوں کی ذمہ داری آپ لوگوں نے اٹھانی ہے. ڈیزائننگ سکھانا انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ذمہ داری ہے اینڈرائڈ موبائل کے اندر. اب یوٹیوب کے تھمبنیل کی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, اب یہاں پر کچھ یوٹیوب کے تھمبنیل کے نمونے آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں جو موبائل کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں. اب یہ جتنے آپ لوگوں کو یہ یوٹیوب کے تھمبنیل ہیں, آپ کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں, کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں, تو ویڈیو کو پلے کرنے سے پہلے آپ کو کوئی ڈیزائن نظر آتا ہے, وہ ڈیزائن اس ویڈیو کا تھمبنیل کہلاتا ہے, اور اسی ڈیزائن کو دیکھ کر لوگ ویڈیو کو کلک کرتے ہیں, ویڈیو کو اوپن کر کے پلے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو آپ اس کورس کے اندر انشاءاللہ اپنی کسی بھی ویڈیو کے لیے, اگر آپ میں سے کسی کا یوٹیوب چینل ہے, تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے موبائل کے اندر رہتے ہوئے, اپنے موبائل کے اندر رہتے ہوئے, جس موبائل کو آپ نے ہمیشہ کال یا ایس ایم ایس کے لیے یا فضول ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے اور رات بھر چیٹ کرنے کے لیے, اور میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں, لیکن ہماری اکثریت, معاشرے کی اکثریت اینڈرائڈ موبائل کا منفی استعمال کرتی ہے, تو ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کے بارے میں تو حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا مثبت ہی استعمال کرتے ہوں گے. وہ موبائل کہ جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں, اس موبائل کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ ساری ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. لیکن بات پھر وہی میں کہوں گا, محنت, پریکٹس, سنجیدگی, یہ 3 چیزیں آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی, اس سے بھی زیادہ خوبصورت آپ لوگ اپنے موبائل میں ڈیزائن بنا سکیں گے. کیلی گرافی کی میں نے بات کی تھی, جس کو عربی رسم الخط میں لکھائی بھی کہا جاتا ہے, عربی انداز میں کتابت بھی کہا جاتا ہے. یہ کچھ نمونے یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں عربی کیلی گرافی کے, اور یہ تمام ڈیزائن جو کمپیوٹر میں بنے ہیں, وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ کمپیوٹر میں بنے ہیں. یہ سارے ڈیزائن موبائل کے اندر بنے ہیں, اینڈرائڈ موبائل کے اندر. یہ کیلی گرافی کے جو سیمپل آپ لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں, یہ سارے نمونے بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ موبائل کے اندر بنے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کورس میں سکھایا جائے گا. یہ سارے ڈیزائن,
یہ کیلیگرافی کے جو سیمپل یا نمونے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے پچھلے موبائل گرافک ڈیزائننگ کے کورس میں شامل ایک اسٹوڈنٹ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے محنت کی ہے، پریکٹس کی ہے اور سنجیدگی سے وہ مکمل کورس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے اور آج وہ الحمدللہ اپنے موبائل کے اندر بہترین طریقے سے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پیسے کما رہے ہیں اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے، ڈیزائن بنا کے لوگوں کو دے کر پیسے کما رہے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں میں کر رہا، یہ حقیقت پر مبنی باتیں آپ لوگوں سے کی جا رہی ہیں، لیکن بات آ جا کے محنت پر ہے، پریکٹس پر ہے، سنجیدگی پر ہے۔ اگر آپ لوگ دکھاؤ گے آپ لوگ بھی اس سے بہتر نہیں بلکہ بہترین آپ ڈیزائن بنانے کے اہل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی آگے جی 3D ڈیزائننگ کسے بولتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ 3D ڈیزائننگ جس کو موک اپ ڈیزائننگ بھی کہا جاتا ہے، یہ چیز بھی آپ لوگوں کو اس کورس میں سکھائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیں جی یہ بھی دیکھ لیں، اور یہ سارے 3D یا موک اپ ڈیزائن موبائل کے اندر ہی تیار کیے گئے ہیں، اور ان میں سے اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہی کیے ہیں۔ یہ ایک پہلا جو ڈیزائن ہے یہ بھی نہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کا، اور سیکنڈ لاسٹ جو ڈیزائن ہے یہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے۔ باقی تمام ڈیزائن جتنے بھی آپ لوگوں کو 3D ڈیزائن نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس کے بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ والا ڈیزائن ہمارے اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے اور یہ والا ڈیزائن ہمارے اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی ڈیزائن آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں الحمدللہ اسوفا آن لائن سے کورسز کیے ہوئے اسٹوڈنٹس کے بنائے ہوئے ڈیزائن ہیں۔ اس کورس میں پڑھائی جانے والی ایپلیکیشنز بڑی بےتابی سے آپ لوگوں کو انتظار تھا کہ کون سی ایپلیکیشنز ہیں جن میں ہم یہ سارے کام کر سکیں گے، تو اب ہم آتے ہیں ان ایپلیکیشنز کی طرف جو ہم اس کورس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ایپلیکیشن ہم سیکھیں گے فوٹو ایڈیٹر، موبائل کے اندر گرافک ڈیزائننگ کرنے کے لیے بہت زبردست بہترین ایپلیکیشن ہے، یہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ایپلیکیشن ہے وہ کینوا ہے، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ یہ بھی گرافک ڈیزائننگ کے لیے موبائل کے اندر یعنی اینڈرائڈ موبائل کے اندر رہتے ہوئے گرافک ڈیزائننگ کے لیے ایپلیکیشن استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو ایپلیکیشن ہے وہ پک آرٹ ہے۔ پک آرٹ گرافک ڈیزائننگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا یہ چیز آپ لوگ سمجھ لیں، یہ جو فوٹو ایڈیٹر ایپلیکیشن ہے یہ بھی اور پک آرٹ ایپلیکیشن ہے یہ بھی، یہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے بھی دونوں ایپلیکیشن استعمال ہوتی ہیں اور فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر فوٹو شاپ ہے نا، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا بہت بڑا اور مشہور زمانہ سافٹ ویئر فوٹو شاپ ہے۔ فوٹو شاپ کے اندر ہم گرافک ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری جو اپنی فوٹو ہے، پکچر ہے، سیلفی لے کر یا کسی بھی طریقے سے کیمرے سے کھینچی گئی تصویر ہے، اس کو ہم بڑے خوبصورت طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے منہ پر جو داغ دھبے ہیں ان کو ریموو کر سکتے ہیں، یا مطلب کہ فلٹر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے مختلف چیزیں جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس کو بلر کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں فوٹو شاپ میں ہم کر سکتے ہیں وہ تقریباً اس طرح کی ساری چیزیں ہم یہ پک آرٹ، ویسے تو فوٹو ایڈیٹر یہاں سے بھی ہم فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے پک آرٹ نامی ایپلیکیشن بہت بہترین ایپلیکیشن ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ اس کورس میں پڑھیں گے۔ فوٹو جی ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو 3D ڈیزائننگ میں نے دکھائی تھی کہ 3D ڈیزائننگ کسے بولتے ہیں۔ 3D ڈیزائننگ اس ایپلیکیشن میں بنائی جاتی ہے اور یہ چیز بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس میں سیکھیں گے۔ کیلی پرو عربی خطاطی یا کیلی گرافی یا عربی رسم الخط میں لکھائی، جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اس کے سیمپل آپ لوگوں کو دکھائے تھے، وہ اس ایپلیکیشن میں تیار کی جاتے ہیں اور یہ چیز بھی ہم اس ایپلیکیشن میں مکمل طور پر سیکھیں گے۔ اس کورس میں پڑھائی جانے والی ایپس آگے جی چھٹے نمبر پر جو ایپلیکیشن ہے وہ ہے جی اردو ڈیزائنر۔ یہ ایپلیکیشن بھی بہت بہترین ایپلیکیشن ہے۔ اس ایپلیکیشن کو بھی ہم مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک پاکستانی ایپلیکیشن ہونے کے ناطے اور سب سے بڑھ کر یہ بات میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ اردو
एप्लीकेशन है, उर्दू को सपोर्ट करती है। और इस एप्लीकेशन के 2-3 सबसे ज़बरदस्त फ़ायदे आप लोगों को बता दूं कि सर हमने ये सारी ऐप डाउनलोड करनी है, ये बता दूंगा मैं। जब जब जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तब तब आप लोगों ने वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। अगर तो आपके मोबाइल में इतनी स्पेस है, आपका मोबाइल का इतना बड़ा पेट है कि उस पेट में ये सारी एप्लीकेशन आ जाएं, तो फिर आप खिला दें अपने मोबाइल को ये सारी एप्लीकेशन बैक वक्त। लेकिन अगर आपके मोबाइल का हाजमा ख़राब है, आपका मोबाइल 2-3 ऐप्स को अपने अंदर इंस्टॉल करने के बाद हाथ खड़े कर देता है कि नहीं जी मज़ीद मैं अपने अंदर कोई और एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो फिर जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते जाइएगा। जो हम पढ़ चुके होंगे उनको आप डिलीट कर दीजिएगा। जब अल्लाह आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, वसात दे, आप बड़ा मोबाइल लें, महंगा खरीदें, उसमें आप तमाम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। सर जी सब हाँ, इंशाल्लाह जब जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब आप लोगों को इन तमाम एप्लीकेशन का बारी बारी लिंक वगैरह दे दिया जाएगा। अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था उर्दू डिज़ाइनर की अफादियत या उर्दू डिज़ाइनर का खासा। वैसे तो ये जो उर्दू डिज़ाइनर के बाद एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, मोबाइल के अंदर रहते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए पिक्सल लैब से बढ़कर कोई एप्लीकेशन नहीं है। कोई एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल की दुनिया में, प्ले स्टोर की दुनिया में पिक्सल लैब से बढ़कर जब करनी होगी तब बता दिया जाएगा। मलूक क्या लिखा है, मलूक नुहरी पता नहीं क्या नाम है, इतने औखे औखे नाम होते हैं यार। तो ये जब आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी तब आप लोगों को इसका लिंक वगैरह ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, फिलहाल जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन पर फोकस करें। और आप लोगों को नोट वगैरह बनाने का कहा था, तो नोटिस वगैरह भी आप लोगों ने वो बनाने हैं अपनी डायरी या रजिस्टर वगैरह पर। बहरहाल ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उर्दू डिज़ाइनर में सबसे बड़ी और अहम बात जो मुझे इसकी अच्छी लगती है वो ये कि इसमें हमें फ़ॉन्ट उर्दू के ऐड नहीं करने पड़ते। इसमें हमें खुद ब खुद ही पहले से उर्दू फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, एक चीज़। और दूसरा, इसमें ग्राफिक का बहुत सारा डाटा मिल जाता है। ग्राफिक का बहुत सारा डाटा हमें इस एप्लीकेशन में मिल जाता है। और तीसरे नंबर पर ये एक पाकिस्तानी ऐप है, इसलिए एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन होने के नाते हमें इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करना चाहिए और इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करना चाहिए। और इस एप्लीकेशन की एक और बात आप लोगों को बता दूं कि इस एप्लीकेशन के तहत ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुख्तलिफ मौके पर मुकाबले जात भी होते हैं। और फिर मुकाबले में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले जो डिज़ाइनर होते हैं जो इस एप्लीकेशन में डिज़ाइनिंग करते हैं उनको इनामात भी दिए जाते हैं। बहरहाल उसके बाद 7वें नंबर पर जो एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़ाई जाएगी वो पिक्सल लैब है। और पिक्सल लैब के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर रहते हुए इस एप्लीकेशन पे आके एंड हो जाती है। इससे बढ़कर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोई एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग पिक्सल लैब के हवाले से समझ लें। 8वें नंबर पर जो एप्लीकेशन हमने शामिल की है खालिसतन एक मजहबी और दीनी एप्लीकेशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोर्स तो है जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और इसमें मकतबा शामिला उर्दू शामिल कर दिया है। तो इसको हमारे इस कोर्स में शामिल करने का मकसद ये है कि अगर हम कोई इस्लामी पोस्ट डिज़ाइन करना चाहें, तैयार करना चाहें, तो उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई कुरानी आयत, टेक्स्ट फॉर्मेट में कुरानी आयत का तर्जुमा, टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई हदीस, टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई हदीस का तर्जुमा, या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए हो वो हम इस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चीज़ भी आप लोगों को इंशाल्लाह इस कोर्स में बताई जाएगी। अगली एप्लीकेशन है जी, ये दो एप्लीकेशन एक ही काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, रिमूव बीजी और बैकग्राउंड इरेजर। दोनों किसी भी चीज़ को पीएनजी बनाने के लिए या ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं बनाने के लिए, ये चीज़ आप लोगों को जब हम प्रैक्टिकली तौर पर कुछ चीज़ें करेंगे, कोई काम या डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, तब आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ बताई जाएगी
کہ پی این جی کیا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کو ہم پی این جی کیوں بناتے ہیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھائی بھی جائیں گی اور بتائی اور سمجھائی بھی جائیں گی انشاءاللہ. فی الحال آپ لوگ بس ان کا دیدار کرتے جائیں کہ یہ ایپلیکیشن ہم اس کورس میں مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے. جتنی مجھے زور سے بولنا پڑ رہا ہے یا جتنی میری جان اور زور لگ رہا ہے نا, اتنا بہترین طریقے سے آج کی کلاس کے حوالے سے آپ لوگوں نے فیڈ بیک دینا ہے ہمارے پیج پہ. آج کی کلاس کے بارے میں اپنے اپنے تاثرات آپ نے دینے ہیں, وہ آپ لوگوں کو میں لنک دے دوں گا گروپ میں, اور اینڈ پہ بتاتا بھی ہوں کہ کیسے دینا ہے. اچھا جی, 11 نمبر پر جو ہم ایپلیکیشن پڑھیں گے گو کی بورڈ ہے. ڈیزائن ہم جب تیار کریں گے, ڈیزائن کرتے ہوئے آپ لوگوں نے مطلب کہ ظاہری بات ہے کہ ڈیزائن میں ہمیں اردو بھی لکھنی پڑے گی. بعض اوقات اگر ہم ایسا ڈیزائن تیار کر رہے ہیں جس میں ہم نے عربی بھی کچھ لکھنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنے موبائل میں عربی کی بورڈ بھی انسٹال کرنا پڑے گا. پھر انگلش لکھنی پڑے گی, تو ایسا کی بورڈ ہو. انگلش تو ویسے ہمارے تمام موبائلوں میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے, تو ہم ایسا کی بورڈ, ویسے تو تقریباً تمام کی بورڈز میں ہی یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے موبائل کے اندر کچھ سیٹنگ کر لیں, اس کے بعد ہم اپنے موبائل کے کی بورڈ سے اردو بھی لکھ سکتے ہیں, عربی بھی لکھ سکتے ہیں, اور انگلش بھی بیک وقت لکھ سکتے ہیں. تو گو کی بورڈ چونکہ میں خود استعمال کرتا ہوں اور مجھے سب سے آسان لگتا ہے اردو, عربی اور انگلش وغیرہ لکھنے کے حوالے سے, تو اس لیے اس کی بورڈ کو ہم نے اس کورس میں شامل کیا ہے. اس کے ذریعے ہم اس کی سیٹنگ بھی کچھ ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کو ہلکی پھلکی بتا دی جائیں گی. ویسے کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے, چونکہ ہم اردو یا عربی وغیرہ لکھیں گے اس کورس میں کیلی گرافی وغیرہ کرنے کے لیے, تو اس لیے اس ایپلیکیشن کو بھی ہم نے اس کورس میں شامل کیا ہے. امیج سرچ 12 نمبر ایپلیکیشن ہے جی. امیج سرچ بہت بہترین ایپلیکیشن ہے موبائل کے لیے. بیک گراؤنڈ ہو, پی این جی فارمیٹ میں کوئی چیز ہو, پھر ٹیکسچر ہو. یہ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, پی این جی کیا ہوتا ہے, پھر ٹیکسچر کیا, یہ ساری چیزیں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ. فی الحال آپ لوگ ان کو سن کر اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں بس جی. یہ بھی انشاءاللہ اس کورس میں اس ایپلیکیشن پر بھی ہم کام کریں گے. سحر اکرم کی مجھے کال آ رہی ہے, پتہ نہیں اب یہ کورس کی اسٹوڈنٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے, صرف یار بعد نہیں سنوں گا اس کی کال جی. اگلی ایپلیکیشن اور اس کورس کی جو آخری ایپلیکیشن ہے وہ ہے جی پرسنل اسٹیکر فار واٹس ایپ. اگر مثال کے طور پر ہماری جو گرافک ڈیزائننگ کی ایپلیکیشن ہے, کتنی ہم نے دیکھی ہیں جی. مطلب یہ ہے کہ ایک ہم نے دیکھی ہے فوٹو ایڈیٹر, دوسری ہم نے دیکھی ہے کون سی, پک آرٹ, تیسری ہم نے دیکھی ہے کون سی, پک آرٹ دیکھی ہے, فوٹو ایڈیٹر دیکھی ہے, اور کون سی دیکھی ہے, جلدی بتائیں آپ لوگ بتائیں نا بھائی. پک آرٹ, میں گرافک ڈیزائننگ کی ایپلیکیشن, فوٹو جی نہیں, فوٹو جی ٹھیک ہے, فوٹو جی بھی تھوڑی بہت اس میں ڈیزائننگ ہو جاتی ہے, لیکن فوٹو جی ایپلیکیشن زیادہ تر 3D ڈیزائننگ کے لیے استعمال. ہاں کینوا, یہ عمر فاروق نے پتہ نہیں کینڈاس لکھ دیا ہے, کینوا پڑھی ہے. اچھا, پک فوٹو ایڈیٹر پڑھی ہے, پھر ہم نے کینوا پڑھی ہے, پھر ہم نے پک آرٹ پڑھی ہے, پھر فوٹو جی پڑھی ہے, پھر کیلی پرو پڑھی ہے, پھر ہم نے پکسل لیب پڑھی ہے. سوری میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, ابھی بتایا ہے, پڑھی نہیں ہے, بتایا ہے. کتنی ایپلیکیشن, کلاس پھر 10 منٹ کے بعد اینڈ ہو جائے گی. آپ لوگ, یہ پہلی کلاس ہے اس وجہ سے تھوڑی سی لمبی ہے. آئندہ کی جو ہماری کلاسز ہوا کریں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہماری کلاس ختم ہو جایا کرے گی. اردو ڈیزائنر ہے تو آج تھوڑی سی لمبی کلاس ہے, اس کو آپ لوگ برداشت کر لیں. آئندہ انشاءاللہ اتنی لمبی کلاس نہیں ہوا کرے گی. اچھا, تو یہ جتنی ایپلیکیشن ڈیزائننگ کی ہم نے پڑھی ہیں, یہ ساری ایپلیکیشنز میں ہم اپنے واٹس ایپ, ہم نے دیکھے ہوں گے واٹس ایپ کے اندر مختلف سٹیکرز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ہم اپنی مرضی کا اپنے نام کے ساتھ کوئی سٹیکر ڈیزائن کر سکتے ہیں ان تمام ایپلیکیشنز کے اندر, اور ان سٹیکرز کو ڈیزائن کرنے کے بعد ہم اپنے واٹس ایپ میں ان کو ایڈ کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم اس ایپلیکیشن سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جی 13 ایپلیکیشن انشاءاللہ تعالی اس کورس میں آپ لوگوں کو پڑھائی جائیں گی, اور ان 13 ایپلیکیشنز کے بعد
مزید کوئی 4 5 6 اپلیکیشن مزید آپ لوگوں کو بتائی سمجھائی اور پڑھائی جائیں گی، اور تقریباً 8 ویب سائٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جو مختلف کاموں کے لیے گرافک ڈیزائننگ، موبائل کے اندر گرافک ڈیزائننگ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کام آئیں گی۔ اور یہاں ایک سب سے اہم بات کہ جب یہ کورس ختم ہوگا تب آپ لوگوں کو اعزازی طور پر اس کورس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، لیکن وہ سرٹیفکیٹ مشروط ہے آپ لوگوں کی محنت، پریکٹس اور سنجیدگی کے ساتھ۔ جن جن لوگوں نے پریکٹس کر کے چیک کروانی ہے ان لوگوں کو ہم اپنے نوٹس میں رکھیں گے، ان کا نام ہم اپنی لسٹ میں شامل کرتے جائیں گے، یہ بندہ بھی سنجیدہ ہے، یہ بھی سنجیدہ ہے، یہ بھی بندہ بندی سنجیدہ ہے، یہ بھی بندہ بندی سنجیدہ ہے، یہ بھی سنجیدہ ہے، یہ بھی سنجیدہ ہے۔ ہم اپنے پاس لسٹ بناتے جائیں گے، اور جن لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ پریکٹس چیک کروائی ہوگی ڈیلی بیس پہ، اور کلاس اینڈ ہونے پر کلاس میں موجود جو کلاس ہوئی ہے اس میں نوٹس وغیرہ بنائے ہوں گے، تو ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اچھا جی، کورس میں آپ لوگوں کو فری ڈیٹا بھی انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا، بہت سارا، ان کی تفصیل بھی یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا دیتا ہوں۔ ٹائم 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ 100 سے زیادہ مختلف مساجد کے خوبصورت مینار، اگر آپ نے کوئی دینی، ایک دن چھوڑ کے ایک دن کلاس ہوگی آپ کے، یہ کیا ماریا شفیق ہے، انہوں نے سوال کیا ہے، آپ لوگ سوال نہ کریں، کلاس کے اینڈ پہ میں آپ کے تمام کوشچنز کے آنسر دینے کے بعد کلاس اینڈ کروں گا، فی الحال آپ لوگ کوشچن نہ کریں۔ آپ نے اگر دینی پوسٹ بنانی ہو، کوئی مدرسے کی کوئی دینی پروگرام کا ڈیزائن کرنا ہو، کوئی اشتہار بنانا ہو، اینڈ پمفلٹ بنانا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی ڈیزائننگ کرنی ہو مدرسے مسجد کی، تو اس کے لیے آپ کو مساجد کے مختلف مینار کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ مکمل بہترین ریزولیشن میں، مکمل ایچ ڈی کوالٹی میں، یعنی فل PNG فارمیٹ میں یہ 100 سے زیادہ مینار دیے جائیں گے۔ پھر 800 سے زیادہ اردو اور انگلش کے فونٹس آپ لوگوں کو اس کورس میں فری دیے جائیں گے، اور فانوس جو ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 1000 سے زیادہ بیک گراؤنڈ، ڈیزائننگ میں بیک گراؤنڈ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو دیے جائیں گے اس کورس میں، کورس کے اینڈ پہ۔ اور بہت سارے PNG فارمیٹ میں لائٹ ایفیکٹ، آپ نے مختلف دینی پوسٹیں دیکھی ہوں گی، اشتہارات دیکھے ہوں گے، اس میں آپ مختلف جو علماء کرام کے نام ہوتے ہیں، ناموں کا جو باکس یا شیپ بنی ہوتی ہے، اس شیپ کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر لائٹ کے ایفیکٹ لگے ہوتے ہیں، پھول بوٹے ہوتے ہیں، فانوس ہوتے ہیں، مسجد کے مینار لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیزائننگ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کورس میں فری میں مہیا کی جائیں گی۔ سوشل میڈیا کے آئیکن، جب میں نے اپنا صفا آن لائن کا تعارف کروایا تھا کہ صفا آن لائن جو پلیٹ فارم ہے یہ اصل میں ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں، تو تب نیچے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے مختلف آئیکن نظر آئے تھے۔ تو اس طرح کے آئیکن ہمیں اپنی ڈیزائننگ کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، اور ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے ایڈریس یا اپنے واٹس ایپ کا نمبر یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں جو سوشل میڈیا سے متعلقہ ہو ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے آئیکن PNG فارمیٹ میں، جو کہ ایک پیڈ ویب سائٹ سے خریدے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو فری میں مہیا کیے جائیں گے اس کورس میں انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہاں پر یہ جو چیزیں ہیں نا، مکمل کلاس سے زیادہ آپ لوگوں نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ کلاس جو روزانہ کی روزانہ ہوا کرے گی، اس کے دوران آپ لوگوں نے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے یہ یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کا واسطہ ہے یہ چیز آج میں کہہ رہا ہوں، نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوا کرے گا، اور نہ ہی آپ لوگوں نے مجھے مجبور کرنا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کسی بھی معاملے میں ڈانٹوں، کوئی غصہ کروں، ناراضگی کا اظہار کروں۔ جو چیزیں آج آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں للہ، اللہ کے لیے، آپ لوگ ان چیزوں پر ہمیشہ عمل کریے گا، تاکہ نہ آپ کے لیے پرابلم ہو، نہ آپ کو پڑھانے والے ٹیچر کے لیے، اور نہ ہی ہماری جو ٹیم ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر نیچے دی جانے والی ہدایات پر مکمل کورس میں آپ لوگوں نے لازماً عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے، کلاس میں ہمیشہ اپنا اصل نام لکھ کر آئیں، جس نام سے آپ کا اس کورس میں داخلہ ہوا تھا۔
इसी नाम से आपका कोर्स के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट भी, यानी इसी नाम से ही आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी जिस नाम से आप क्लास में आ रहे हैं उसी नाम से ही कोर्स के आखिर में आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आप लोगों ने जब भी प्रैक्टिस चेक करवानी है, क्लास एंड होने पे अपने जो नोट्स वगैरह आप लोगों ने बनाए होंगे वो आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 जब ओपन कर दिया जाएगा, वहां पर अपने नोट्स वगैरह जब आपने नोट्स चेक करवाने हैं तो अपना नाम आपने लिख कर वहां पर भेजना है कि मैं वो हूं। आपने प्रैक्टिस चेक करवानी है, अपना नाम आपने वहां पर बताना है। तो अपना नाम ही लिखकर आपने क्लास में आना है, ताकि बवक्ते जरूरत आपको पढ़ाने वाले टीचर को अगर जरूरत पड़ जाए आप में से किसी को मुखातिब करने की, तो उसको पता हो कि ये वाला बंदा है वो जिसकी फलां मौके पर फलां दिन मैंने वो वाली प्रैक्टिस चेक की थी, या ये वो वाले नोट्स उसके मैंने देखे थे, ये वो स्टूडेंट है, ताकि एक पहचान बन जाए और मेरे लिए आपकी शनाख्त को अपने दिलो दिमाग में बिठाना आसान हो, और उसी शनाख्त के हिसाब से मैं आप लोगों को आखिर तक लेकर चलूं। तो अपना क्लास में भी नाम लिख के आना है आप लोगों ने, ग्रुप में प्रैक्टिस, ये नोट्स वगैरह जब आपने चेक करवाने हैं तो साथ अपना नाम लाजमी मेंशन करना है, जी मैं वो फुला हूं, और जिस नाम से आपका एडमिशन हुआ है वही नाम आपने बताना है, ताकि क्लास ग्रुप जो हमारी क्लास है जूम पर, वहां पर भी इन चीजों का मैं ख्याल करूं, और जो गैर मुताल्लिका लोग हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको हम इस क्लास से फौरी तौर पर रिमूव कर सकें। दूसरे नंबर पर जो चीज आपने ख्याल करना है, क्लास में पढ़ाए जाने वाले असबाब के किसी डायरी या रजिस्टर वगैरह पर नोट्स बनाएं। हर रोज आप लोगों ने डायरी या रजिस्टर पर जो टूल्स, जो चीजें, जो एप्लीकेशन, जो सेटिंग्स, जो कुछ भी आप लोगों को बताया जाए वो आप लोगों ने नोट करना है, और क्लास जैसे ही एंड हो आप लोगों ने उन नोट्स की पिक्चर उतार के, अगर तो कोई मोबाइल पे टाइप कर सकता है। अच्छा, एक चीज बहुत अहम मेरे जहन में आ चुकी है, वो आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो 1 मिनट रह गया है मीटिंग एंड होने में, जैसे ही मीटिंग एंड हो आप लोगों ने दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लेनी, बल्कि ये बात हम बाद में करेंगे। मैं क्लास को एंड करने लगा हूं ताकि वो फिर मजा कुरकरा हो जाता है ना, बात करते हुए बीच में अगर मीटिंग बंद हो जाए। मैं एक दफा मीटिंग बंद करने लगा हूं, आप क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास को आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, मैं मीटिंग बंद करने लगा हूं। आवाज़ और स्क्रीन के बारे में बता दें। 34 लोग हो चुके हैं, 41 या 42 के करीब लोग क्लास में मौजूद थे। आवाज़ और स्क्रीन के बारे में आप तमाम लोग बता दें, आवाज़ और स्क्रीन ठीक है? सैंतीस लोग हो चुके हैं, आवाज़ और स्क्रीन के बारे में बता दें तमाम लोग। आय हाय यार, ये लाइनें मारने वाले जो है ना, अल्लाह ही माफ़ करे इनको।
جی اچھا، کتنے لوگ؟ 36 لوگ ہو چکے ہیں، 37 لوگ ہو چکے ہیں. چلیں جی ہم بات شروع کرتے ہیں. جو لوگ آ چکے ہیں ان کا کیا قصور ہے بلا. اچھا تو ایک بہت اہم بات میرے ذہن میں آئی تھی. کیا بات تھی لاسٹ؟ کیا بات تھی ہماری؟ ذرا جلدی سے کوئی بتا دیں. میں ذرا یادداشت کے حوالے سے کافی کمزور ہوں. میں نے کہا تھا ایک بہت اہم بات مجھے ذہن میں آ گئی ہے. وہ بات میں نے بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ اللہ اکبر، بس پھر وہ گئی. کیا بات تھی بلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بس چھوڑیں. اچھا تو میں بات یہ کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا بات تھی یار، حالانکہ وہ مجھے اچانک وہ آئی تو میں نے کہا چلیں خیر. اچھا یہ چیز آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ کلاس میں پڑھائے جانے والے اسباق کے نوٹس بنانے ہیں کسی ڈائری یا رجسٹرڈ پر، اور کلاس جیسے ہی اینڈ ہوگی آپ لوگوں کا گروپ نمبر 2 اوپن کر لیا جائے گا. تو آپ لوگوں نے اپنے وہ جو نوٹس ہیں وہ وہاں پر ان کی تصویر وغیرہ کھینچ کے اپنے نام کے ساتھ وہاں پر پوسٹ کرنی ہے اور سینڈ کرنی، تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ تیار کی جا سکے کہ کون کون پریکٹس کر رہا ہے، کون کون نوٹس بنا رہا ہے، اور کون کون ذمہ داری اور سنجیدگی کے ساتھ کلاس میں وہ حاضر رہتا ہے. موبائل پر ٹائپ کرنے کے، ہاں موبائل پر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں ذہن میں آ گئی، اور یہ ذہن میں صرف اور صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اور یہ تو میں نے زور سے پڑھ دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی، یہ پوری دعا میں نے اپنے دل میں پڑھ لی تھی. اور یقین کریے کہ اس دعا کا کمال فائدہ ہے آپ لوگوں کی. میری زندگی میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گمی ہو اور میں نے یہ دعا پڑھی ہو اور مجھے وہ چیز واپس مل نہ گئی ہو، یا اس چیز کا متبادل یا نعم البدل نہ ملا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. خیر یہ دعا آپ لوگ پڑھا کریں جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے. یہ میرا تجربہ ہے کہ کوئی ایسی چیز آج تک میری نہیں گمی جو واپس مجھے مل نہ گئی ہو یا اس کا نعم البدل نہ مجھے ملا ہو. جی مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ نہ ہو ان باتوں میں بات پھر نہ بھول جائے. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ لوگوں کو کلاس کے دوران ٹولز بتائے جا رہے ہوں، سختی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی ایک نے بھی کلاس کے دوران موبائل میں یہ نہیں شروع کر دینا کہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ کلاس لے رہے ہیں اور موبائل پہ جناب جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ ہی ان کی پریکٹس کر رہے ہیں. نہیں، کلاس کے دوران جسٹ آپ نے نوٹس بنانے ہیں اور وہ کلاس کے فوراً بعد چیک کروانے ہیں، اور پریکٹس بعد میں کرنی ہے. آپ میں اکثر اسٹوڈنٹس کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سامنے رکھ کے اپنے موبائل پہ ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے. کلاس کی جو ترتیب ہے یہ اس کے منافی چیز ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اور آپ اپنی توجہ میں لگے ہوئے ہیں. تو کلاس کی جو پریکٹس ہے وہ کلاس کے درمیان میں نہیں کرنی بلکہ کلاس کے بعد میں کرنی ہے. اور کلاس کے درمیان میں آپ لوگوں نے نوٹس بنانے ہیں، اور کلاس کے بعد ہر بندے پر فردن ضروری ہے کہ نوٹس چیک کروائیں، کلاس کے حوالے سے فیڈ بیک دیں. سٹارٹنگ کی جو کلاسز ہوں گی ان کے فیڈ بیک آپ لوگوں سے ہمارا جو فیس بک کا گروپ ہے اس پر فیڈ بیک لیے جائیں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی فیس بک یوز نہیں کرتا تو وہ فیڈ بیک اپنے گروپ نمبر 2 میں واٹس ایپ پر بھی دے سکتا ہے. واٹس ایپ اگر آپ، یہ تب ہے جب آپ فیس بک یوز نہیں کرتے. ویسے سب کو آپ لوگوں کو گروپ کلاس کے فوراً بعد لنک دیا جائے گا پیج کا، آپ لوگوں نے جانا ہے، لنک کو اوپن کرنا ہے، اس کو پیج کو لائک کر دینا ہے. جی بالکل پی ڈی ایف میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں. انم ناصر کیا ہے، انم ناصر ہے، نیر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھی کر سکتے ہیں.
تو ابھی آپ لوگوں کو وہ جہاں جس پوسٹ پہ فیس بک کی پوسٹ پہ آپ لوگوں نے جا کے اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اس کا لنک آپ لوگوں کو دیا جائے گا. پیج کو بھی آپ نے لائک کر دینا ہے، اور آپ لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی لنک دیا جائے گا، اس کو بھی آپ سب نے لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے. اس کو سبسکرائب کرنا ہے صرف، اور جو فیڈ بیک کے لیے پوسٹ لگائی جائے گی اس پوسٹ پہ جا کے آپ لوگوں نے آج کی کلاس کے حوالے سے فیڈ بیک دینا ہے. اب تیسری جو چیز ہے جس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کورس میں خیال کرنا ہے، وہ ہے تمام لوگ بالخصوص خواتین کلاس کے دوران اپنے مائک اور کیمرے بند رکھیں گے تاکہ کلاس کے دوران دوسرے احباب آپ کی وجہ سے پریشانی کا باعث نہ بنے، آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. یعنی مائک بھی بند رکھنا ہے، اور کیمرہ خاص طور پر خواتین اپنے کیمرے پہ کوئی ٹیپ شیپ لگا کے رکھیں کہ غلطی سے بھی آپ کا کیمرہ آن ہو تو آپ کلاس میں موجود جتنے بھی احباب ہیں ان کے لیے بے پردگی کا باعث نہ بنے. خواتین کے لیے بالخصوص اور تمام لوگوں کے لیے بالعموم یہ بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کیمرے اور مائک آف رکھنے ہیں. سوالات ہمیشہ کلاس کے آخر میں جب کہا جائے تب کریں، اور جیسے ہی کلاس ختم ہو سبق کے حوالے سے اپنے قیمتی تاثرات لازمی بتائیں. یہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، آپ لوگوں نے اس چیز پر لازمی طور پر عمل کرنا ہے. کلاس کے دوران کوشش کریں آواز اور سکرین کا مسئلہ ہو تو صرف اس مسئلے کے لیے میسج کریں. کوسچن جب کہا جائے تب کریں، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوسچن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ کورس آپ واقعی قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو عملی مشق کرنے کے لیے جو دی جائے اس کی پریکٹس مکمل ذمہ داری کے ساتھ وقت پر کروائیں. یعنی جو آپ لوگوں کو کام دیا گیا ہے پریکٹس کرنے کے لیے، عملی مشق دی گئی ہے، وہ آپ لوگوں نے وقت پر چیک کروانی ہے مکمل ذمہ داری کے ساتھ. اور یاد رکھیں گرافک ڈیزائننگ کا لب لباب، نچوڑ، خلاصہ کہ گرافک ڈیزائنر انسان بنتا کیسے. بہت سارے گرافک ڈیزائنر ہیں، آن لائن بھی آف لائن بھی، بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، واللہ 10 15 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ڈیزائننگ دیکھے نا تو دل پھیکا ہو جاتا ہے، دل مطلب مرجھا سا جاتا ہے کہ یار اس بندے کو اتنا عرصہ ہو گیا ڈیزائننگ کرتے ہوئے، لیکن اس کا ڈیزائن کک بھی اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر سواد نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ٹولز کا تو پتا ہے، کون سے ٹول سے کیا ہوتا ہے یہ چیز کا تو پتا ہے، لیکن اس ٹول پر پریکٹس نہیں ہے، اس ٹول پر عملی مشق نہیں کی ہوئی، محنت نہیں کی ہوئی. تو آپ لوگ جتنی زیادہ محنت کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ مکمل ذمہ داری کے ساتھ کام کریں گے، مشقت کے ساتھ پریکٹس کر کے چیک کروائیں گے، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے آپ کا کام اتنا ہی خوبصورت ہوگا، اتنا ہی نکھرتا جائے گا. ظاہری بات ہے کہ جو کلاس میں شامل ہوگا ٹولز کا تو پتہ چل جائے گا. یہ چیز بھی آج پہلی کلاس میں آپ لوگ پلے باندھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ ہی گرافک ڈیزائنر بن کے اس کورس سے نکلے، نہیں. ہاں، ہر وہ بندہ آپ میں سے لازمی طور پر گرافک ڈیزائنر بنے گا، موبائل گرافک ڈیزائنر بن کے جائے گا جو پریکٹس کرے گا، زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کام کرے گا، بار بار پریکٹس کرے گا، بار بار محنت کرے گا. جو کام ایک مرتبہ کر کے دینے کے لیے، کر کے دکھانے کے لیے دیا گیا ہو، وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر کے چیک کروائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ کورس کا پہلا دن ہے. آج کے دن کی تاریخ نوٹ کر لیں. شاید 1 مہینے تک ہمارا یہ کورس جاری رہے، چونکہ 1 دن ہماری کلاس ہوگی اور 1 دن چھٹی ہوا کرے گی، تو 1 مہینہ لگ بھگ ہمارے اس کورس کو لگ جائے گا. تو آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں، اور جب ہمارا یہ کورس اینڈ ہوگا، اگر آپ لوگوں نے محنت، پریکٹس اور سنجیدگی کے ساتھ کام چیک کروایا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت ہی بہترین طریقے سے جو سیمپل آپ کو پیچھے دکھائے جا چکے ہیں موبائل کے اندر جو ڈیزائننگ کے، ان سے بھی بہترین ڈیزائن آپ اپنے موبائل کے اندر بنانے کے قابل ہو جائیں گے. جی تو اگلی بات ہے جی کہ ہم یہ چیز آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم الحمدللہ اپنے ہر کورس کے اختتام پر کورس میں شامل ہونے والے احباب کو اعزازی سرٹیفکیٹس دیتے ہیں. سنڈے آف ہے جی، سنڈے آف ہوگا انشاءاللہ، لیکن سنجیدگی اور وقت پر پریکٹس چیک کروانا شرط ہے. لیکن شرط سنجیدگی اور وقت پر، میرا اصل میں
آدھا دھیان وہ میسج کی طرف ہوتا ہے اور آدھا ادھر اسکرین کی طرف. تو یعنی شرط وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. سرٹیفکیٹ جو اعزازی طور پر کورس کے اینڈ پہ دیے جائیں گے وہ صرف ان کو دیے جائیں گے جنہوں نے محنت کی ہوگی, پریکٹس کی ہوگی اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کلاس کی ڈیلی کی کلاس کے حوالے سے فیڈ بیک دیے ہوں گے اور نوٹس وغیرہ بنا کر کلاس کے فوراً بعد چیک کروائے ہوں گے, پریکٹس چیک کروائی ہوگی. سرٹیفکیٹ صرف ان کو ملیں گے, چاہے وہ آپ میں سے ایک ہو یا آپ میں سے سارے لوگ ہوں. مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں نے سرٹیفکیٹ ایک ڈیزائن کرنا ہے, جسٹ ان کے اوپر آپ سب کے نام لکھنے ہیں. ڈیزائن کرنے پہ صرف محنت ہوگی, نام لکھنے پہ محنت نہیں ہونی. تو اگر آپ میں سے ایک بندہ پریکٹس کر کے چیک کروائے گا تو ایک کو ملے گا, اگر سارے کروائیں گے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں نے نام لکھنے ہیں اور آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے دینے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. اب جی آپ لوگ تو ہمارے اس کورس میں شامل ہو چکے ہیں, آج کی پہلی اور انٹرو کلاس آپ لوگ لے چکے ہیں. اب ہماری انشاءاللہ کلاس اینڈ ہونے والی ہے, اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سوالات لوں گا, سوالات لینے کے بعد ہماری آج کی کلاس اینڈ کر دی جائے گی. اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر آپ کے عزیز و اقارب میں سے, رشتہ داروں میں, جاننے والوں میں, دوست احباب میں کوئی کزن, کوئی اسٹوڈنٹ آپ کا, کوئی اگر آپ ٹیچر ہیں اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کوئی آپ کا ٹیچر ہو یا آپ کے جاننے والا یا آپ کی فیملی میں یا آپ کا بیٹا بیٹی یا کس بھانجا بھانجی کوئی بھی اس کورس میں شامل ہونا چاہے, آپ کو اس کورس کی افادیت کا آج کی پہلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی اندازہ ہو چکا ہوگا. اور انشاءاللہ آج کی کلاس سے بڑھ کر ہی آپ لوگ اگلی کلاسز میں متاثر ہوں گے. تو آپ لوگ آج کی کلاس آپ لوگوں کو ریکارڈنگ کی صورت میں کل دے دی جائے گی, چونکہ کل آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہوگی, پرسوں ہوگی. تو کل یا آج تو نہیں, کل آپ لوگوں کو آج کی کلاس کی ریکارڈنگ دے دی جائے گی. آپ کسی کو چیک کروانا چاہیں کہ یار یہ کورس ہو رہا ہے, آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو لازمی طور پر ہوں, وہ ہماری یہ انٹرو کلاس دیکھے, اگر اس کو پسند ہے تو وہ بھی اس کورس میں شامل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی ہمارے اس کورس میں شامل ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے اس کی عزت افزائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ جس قدر ممکن ہوا اس کو ہمارے اس کورس کا ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا آپ کی وجہ سے. تو ہمارا یہ کورس ہے. اس کے علاوہ ہمارا موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. 1500 روپے اس کی فیس ہے, اگر وہ بھی کوئی آپ میں سے حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی کر لے. اور جو ہماری ریکارڈنگ کی صورت میں کورس دیے جاتے ہیں اس میں ایک چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ ریکارڈنگ ہی دیکھ کر صرف اکتفا نہیں کیا جاتا, بلکہ ریکارڈنگ دیکھتے ہوئے پریکٹس جو چیک کرواتے ہیں اس پریکٹس میں بھی اصلاح کی جاتی ہے. اور پریکٹس کرتے ہوئے یا ریکارڈنگ دیکھتے ہوئے کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے, یہ ان کورسز کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہو چکے ہیں اور بعد میں ان کی کوئی ریکارڈنگ لیتا ہے, ان کورسز کی بات کر رہا ہوں, تاکہ ہمارا مزاج اسوفا آن لائن جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کا مزاج آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ہم کورس کروا کر اسٹوڈنٹ کو بھول نہیں جاتے, کورس کروانے کے بعد بھی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو جو وہ ہم سے کورس کر چکا ہے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو, پریشانی ہو, مشکل آ جائے, باوجود اس کے کہ وہ کورس ختم ہو چکا ہے, ہم پھر بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو. تو انشاءاللہ تعالی آپ میں سے کوئی بھی ہماری کوئی پچھلی کلاس یا کورس لینا چاہتا ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے, اور آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ہمارے اس کورس میں شامل, بلکہ آپ لوگ ترغیب دیں, کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہمارا جو کورس ہوتا ہے اس میں شامل ہونے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نہ ان کا وقت ضائع جاتا ہے. فیس تو اتنی فیس نہیں ہے. یہ آپ لوگ جب سیکھیں گے نا ٹولز, جب آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتائی جائیں گی, ابھی آپ لوگ سمجھیں گے نہیں یار 1000 روپے فیس ہے, زیادہ ہے, یہ وہ, مطلب ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے. لیکن جب کورس اینڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ مجھے بتائیں نہ بتائیں, آپ دل ہی دل میں یہ چیز ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو 1000 روپے ہم نے فیس دی ہے نا, یہ اس کورس کی فیس کم ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کورس سے بھرپور فائدہ ہونے والا ہے. اگر آپ کے عزیز و اقارب میں سے, جاننے والوں میں, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں کوئی ہمارے اس کورس میں شامل ہونا چاہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ویلکم کریں گے, اور آپ کی وجہ سے جس حد تک ممکن ہوا اس کو اس کورس کا ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اس کورس میں. تو اگلا جی کیا چیز ہے جی, یہ میرا موبائل نمبر ایک دفعہ دوبارہ دیا جا رہا ہے, اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں آپ لوگ. اور اس کے بعد جی میرا یہ نام ہے. اور اب ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اینڈ کرنے سے پہلے چلیں آپ لوگوں نے, بلکہ میں ریکارڈنگ بند کر ہی دوں, ریکارڈنگ بند کر دوں.
اب آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہے, 1 منٹ میں ذرا, 1 گھنٹہ 25 منٹ کی کلاس ہوئی ہے, لیکن آئندہ انشاءاللہ ہماری کلاس جلدی اینڈ ہو جایا کرے گی. آپ لوگ آج کی کلاس کو برداشت کر چکے ہیں, آئندہ انشاءاللہ اتنی لیٹ گئے تک کلاس نہیں ہوا کرے گی انشاءاللہ.